بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اٹس می احمد چند۔ ہم اس کائنات میں روزمرہ کی زندگی میں اور اپنے ارد گرد اور معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے کسی ایک فیلڈ کو، کسی ایک شعبے کو، کسی ایک بزنس کو سٹارٹ کیا، کچھ عرصہ اس میں کام کرنے کے بعد اسے کوئٹ کر دیا، اسے سکپ کر دیا اور کہیں اور چلے گئے۔ اسے سکپ کرنے کی، اسے چھوڑ جانے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور کون سے ایسے مسائل ہوتے ہیں جس کی بنا پر ایک شخص اس فیلڈ کو چھوڑ کے دوسری فیلڈ میں چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اس فیلڈ کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ آپ اس فیلڈ میں گئے کیوں تھے؟ آپ کے کیا ڈریمز تھے؟ آپ کی کیا انٹرسٹ اور کیا پیشن تھا؟ پہلا سوال۔ دوسرا، کیا آپ وہاں مستقل مزاج ہوئے ہیں؟ آپ نے وہاں مسلسل محنت کی ہے، لوگوں کو برداشت کیا ہے، لوگوں کی باتوں کو، ان کے مسائل کو، ان کی بے وفائیوں کو، ان کی دھتکاروں کو، ان کی درندگیوں کو، ان کی بے وفائیوں، ان کے حالات کو آپ نے مینیج کیا ہے۔ تیسری بات، آپ نے وہاں صبر کیا ہے، بغیر کھائے پیے 12 گھنٹے کام کرنے کا صبر آپ نے کیا ہے، صبح جلدی اٹھنے کا، رات کو لیٹ سونے کا آپ نے صبر کیا ہے۔ لوگوں نے آپ کو تانے دیے، لوگوں نے آپ کو مشکلات دیں، آپ نے صبر کیا۔ لوگوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، آپ کا ساتھ توڑ دیا، آپ کی باتوں کو نہیں مانا، آپ کے عزائم کو، آپ کے ڈریمز کو نہیں مانا، کیا آپ نے برداشت کیا ہے؟ ان تمام سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی ایسی کمی تھی، کون سی ایسی وجہ تھی جس کی بنا پر ایک شخص اس فیلڈ کو چھوڑنا چاہ رہا ہے، وہ دوسری فیلڈ کا انتخاب کر رہا ہے۔ لیکن دوسری فیلڈ کا انتخاب کرنے سے پہلے آپ کو ان باتوں پر بھی غور کرنا پڑے گا کہ آپ نئے فیلڈ میں جا رہے ہیں، وہاں نئے دوست، نئے دشمن، نئے حالات، نئے بات چیت، نئے استاد، نئے طور ادوار، نئے طریقے، رولز اینڈ ریگولیشن، مینر، ایٹیکیٹس، سارا کچھ تبدیل۔ اور وہاں آپ لوگوں کے ساتھ کیسے مینیج کریں گے؟ کس طرح ان کے ساتھ رہیں گے؟ کس طرح انہیں ہینڈل کریں گے؟ کیا آپ ان کے ساتھ زندگی گزار سکیں؟ کیا آپ وہاں جا کے پھر وہ اچیو کر سکیں گے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان وجوہات کے ساتھ ساتھ سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ یہ کہ کریکٹ کریئر کاؤنسلنگ نہیں ہو سکی کسی بھی شخص کی۔ اگر آپ کی اچھا مائنڈ سیٹ ہوتا، اچھا آپ کو پلان دیا جاتا، ایک آپ کو اچھی راستہ، روٹ، ڈگر دیا جاتا، تو تب آپ ایک کامیاب پرسن بن سکتے ہیں۔ تو اسی لیے بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے اندرونی صلاحیتوں کو محنت سے آگے کریں اور آپ اپنے اندر کے انٹرسٹ اور پیشن کو دیکھیں۔ کس چیز کو کرنے سے آپ کو مزہ آتا ہے، آپ کو بوریت نہیں ہوتی، آپ اس کام میں گھنٹوں لگے رہیں، تھکتے نہیں ہیں، کیا کام ہے وہ آپ کا، اینڈ دین اٹ ول بی یور پیشن۔ اور میں سمجھتا ہوں جو اپنے پیشن کو پروفیشن بناتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ تو ایک فیلڈ کو چھوڑ سکتے ہیں، آپ گیم کو چھوڑیں، اسے کوئٹ کریں، آپ کیش کریں، نئی فیلڈ میں چلے جائیں، لیکن وہاں پھر نئے لوگ، نئے بات چیت، نئے کہانیاں، قصے کسولیاں، سارا کچھ تبدیل۔ تو کچھ وجوہات ہیں، کچھ مسائل ہیں جو ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ نے میڈیکل رکھی، پھر آگے نان میڈیکل میں جاب لے لی، میڈیکل نان میڈیکل رکھی، میڈیکل میں جاب لے لی، ICS رکھ لی، کمپیوٹر پسند نہیں ہے، یہ بہت سارے مسائل ہیں۔ تو اس لیے چاہیے کہ آپ کی پراپر کیریئر کاؤنسلنگ ہو اور آپ اچھی فیلڈ کا انتخاب کریں
تاکہ آپ کو ایک فیلڈ کو چھوڑ کے دوسری فیلڈ میں نہ جانا پڑے۔ اور یہ میرا خاص کر پیغام جو ہے، میں الحمدللہ جو باتیں، جو میرے خطاب ہوتے ہیں تمام اسٹوڈنٹس کے لیے ہی ہوتے ہیں، ینگ جنریشن کے لیے، تو یہ میرا خطاب بھی ان سے ہے۔ میں ان کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، کسی بھی اسٹیج پہ ہیں، میٹرک پہ، FSC لیول پہ ہیں، آپ ایک فیلڈ میں جانے سے پہلے اپنے اندر کے جذبات اور احساسات، پیشن، پروفیشن، ڈریمز کو آپ دیکھ لیں، اس کے بعد ہی آپ ایک فیلڈ کا انتخاب کریں اینڈ آپ وہاں ایک کامیاب شخص کے طور پر ثابت ہو سکتے ہیں۔